ہماری پارٹی واحد دنیا کی سب پارٹی ہوگی جو سیدھا سیدھا بیسک باتوں پہ آتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ، ایران، اسرائیل، پاکستان، جتنے بھی ممالک، اور میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں سوشلزم کی. سوشلزم کے بغیر دنیا اب نہیں چل سکتی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انڈیا تو بیڑا ڈوب جائے گا. میں ان کے جو رولنگ کلاس ہے ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے جو آپ کر رہے ہیں تو دنیا میں تباہی بربادی لے کے آئیں گے، اور جنگیں ہوں گی، لوگ مریں گے، لوگوں کا خاندان اجڑ جائیں گے. اور آپ یہی کر رہے ہیں بڑے عرصے سے. سوشلزم کی طرف آئیں تاکہ دنیا میں امن آئے، دنیا میں سلامتی آئے، سب سے بڑھ کے دنیا میں خوشحالی آئے. نریندر مودی کو کہہ رہے تو بھائی صاحب کو ہندوتوا کے چکر میں ہے، لیکن میں انڈین عوام کو کہوں گا، میں ان کو کہوں گا کہ سوشلزم کی طرف آئیں، آپ بھی آئیں. یہ پورا خطہ جو ہے یہ سوشلزم کی طرف آئے گا تو پوری دنیا میں سوشلزم آ جائے گا. پاکستان کے اندر آپ واحد پارٹی ہیں جو سوشلزم کا اس طرح سے دبنگ نعرہ لگا. جی بالکل. جو بھی مجھے سن رہے ہیں وہ سوشلزم کا لفظ یاد کر لیں. یہ واحد لفظ ہے جس سے سرمایہ دار ڈرتے ہیں، سرمایہ داری ڈرتی ہے پوری دنیا کی. یہ والی گولی بھی دی گئی ہے کہ آپ نے انڈیا کو ہمیشہ دشمن سمجھنا. انڈیا کے عوام آپ کی دشمن نہیں ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سوشلزم آیا تو انڈیا میں بھی آئے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ 2 ارب لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے سوشلزم کے ساتھ. جو بھی اس وقت ایران مطالبات کر رہا ہے، امریکہ ان کو اس لیے مان رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس وقت مجھے لڑائی کے دل نہیں جانا. ایران بھی تو سوشلسٹ ملک نہیں ہے، نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے. اس لیے ہماری ہمدردی اس حوالے سے تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. یہ سب سرمایہ دار ملک ہیں، اور پھر یہ مذہب کے اوپر بھی کاربند ہیں اپنے، اور اس کی وجہ سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں جیسے اسرائیل ہے اور ایران. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کو خوشحالی ملنی چاہیے، اور اس دنیا میں تمام لوگ اپنی طبعی عمر آرام سے پوری جئیں، تو برابری پارٹی کو پاکستان میں جوائن کریں. میں پاکستانی کو کہہ رہا ہوں. السلام علیکم، میں ہوں لاہور سے آپ کا ذوالفقار علی پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جواد احمد صاحب. جواد صاحب شکریہ. بہت شکریہ. آج ہم ڈسکس کریں گے، ایک تو یہ ہے کہ ایران کا اور امریکہ کا معاملہ طے پا گیا ہے، اسٹریٹ آف ہرموز کھل گئی ہے، تیل سستا ہو گیا آج $67 پہ، یعنی $70 جنگ سے پہلے کا ریٹ تھا تو 67 پہ بھی آج گرا. اور گورنمنٹ نے کچھ پیسے کم بھی کیے پیٹرول میں، لیکن اب بھی پری وار ریٹ ابھی نہیں آیا $260 لیٹر والا. آنا چاہیے، وہ آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. ایک تو یہ ایشو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایران کا اب آگے مستقبل کیا ہے، یعنی کیا ہوگا، یہ ساری جنگ بندی واقعی ہو گئی یا کچھ اور بھی ہے. تو جو آصف اس سارے سینیریو میں جانب جیسے میں نے پکچر کھینچی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پائیدار امن ہے؟ نہیں، پائیدار تو کسی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا جتنے بحرانوں کا بھی سامنا کر رہی ہے پچھلے 150 سال سے، وہ اصل میں تو سرمایہ داری بحران ہے. وہ بار بار کبھی ریسیشن کی صورت میں سامنے آتے ہیں، کبھی وہ جنگوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں، کبھی خانہ جنگی، کبھی سول وار، کبھی قحط. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ سرمایہ داری نظام ایکچولی یہ بالکل فیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے لوگوں کو کچھ دینے کے لیے، اسپیشلی دنیا کے جو غریب اور مڈل کلاس لوگ ہیں. اور وہ تقریباً 8 ارب آبادی میں سے 6.5-7 ارب تو وہی بنتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں جو ان دونوں کا معاملہ چل رہا ہے اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بہت زیادہ اس کو پرومسنگ نہ سمجھیں. یہ آخرکار یہ پھر معاہدہ کوئی نہ کوئی اس کو وائلیٹ کرے گا، کیونکہ دونوں طرف جو ہیں وہ لوگ جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک طرف تو امریکہ اور اسرائیل ہیں جو کہ ویسے اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتے ہیں، امپیریلسٹ ڈیزائنز ہیں ان کے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سامراجیت جو ہوتی ہے وہ تو پھر بدماشی کی طرح اپنے آپ کو دنیا کے اندر حاوی کرتی ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا ٹرمپ نے اس کو بھی شٹ اپ کال بھی دی نیتنیاہو کو. جی وہ بھی دی، وہ تو لیکن آخرکار تو وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن وہ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ اس وقت بڑا پریشان ہے کہ ایران نے جس طرح کا میں نے کہا تھا کہ ایران بھی یہ کر رہا ہے کہ وہ بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور ایران بھی کوئی سوشلسٹ ملک نہیں ہے، نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے. اس لیے ہماری ہمدردی اس حوالے سے تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. یہ سب سرمایہ دار ملک ہیں، اور پھر یہ مذہب کے اوپر بھی کاربند ہیں اپنے، اور اس کی وجہ سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں جیسے اسرائیل ہے اور ایران ہے. لیکن اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ ٹرمپ کیا ہدف اپنے پورے کر سکا ہے تو وہ نہیں کر سکا. ایران نے جب دکھائی ہے نا ایک طرح سے اپنی ایک بہادری دکھائی ہے، استقامت دکھائی ہے، جو بھی اس کی وجہ ہیں، چاہے ہمیں ان سے کتنے بھی اختلافات ہوں، تو اس سے ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس نے پھر اس طرح آپ نے بھی کہا اسرائیل کے پرائم منسٹر کو بھی اس نے باقاعدہ سرزنش کی ہے کہ بھائی تم باز آؤ، مطلب جھڑکی دی ہے ایک طرح سے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بہت سارے مطالبات ایران کے مان رہا ہے.
اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ صرف انہوں نے وہ کھولنی ہے، لیکن اس کے عوض امریکہ جو ان کو دے رہا ہے اس وقت، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے. ڈر گیا ہے کیا ہے؟ نہیں، ڈرا نہیں. پھر کیا ہوا؟ یہ اتنی بڑی جو سامراجی قوتیں ہوتی ہیں ڈرتی نہیں ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ ٹائم لے رہا ہے، چلاک ہے، ٹائم لے رہا ہے. ایران کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے ان کو بھی ملے گا، وہ بھی دیکھیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ بھی دیکھیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے. جو بھی اس وقت ایران مطالبات کر رہا ہے، امریکہ ان کو اس لیے مان رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس وقت مجھے یہ لڑائی کی طرف نہیں جانا، اور وہ اپنی اکانومی کو بھی دیکھ رہا ہے اپنے اندر. ٹریلینز آف ڈالرز کی آپ کو پتا ہے وار اکانومی ہے اگر یہ لڑیں گے تو. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ پینترے بدل رہا ہے، یہ پائیدار امن تو نہیں ہوگا. اور ایران کو کافی زیادہ سہولیات ملی ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اور ہم اس کی گارنٹی کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن اس کے علاوہ پھر انہوں نے آپ دیکھیں $25 ارب جو ہے وہ ان کا ایک انہوں نے منجمد جو واوا تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے پھر امریکہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا تیل جہاں مرضی بیچ سکتے ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ہاں جی، ڈالرز میں. اور اس کے علاوہ پھر آپ یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر آپ ٹریڈ وغیرہ وغیرہ اس کے اندر آپ حصہ لیں. تو پھر وہ جو انہوں نے ایک طرح سے امبارگو لگایا ہوا تھا بڑے عرصے سے، وہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے کھول دیا. تو میرا خیال ہے 60 دن کے لیے کھولا ہے. ہاں 60 دن کے لیے کھولا ہے. لیکن میں وہی آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ٹیمپرری مجھے تو لگتا ہے، لیکن بہرحال اس وقت انہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو ایران کو بھی میرا نہیں خیال کہ وہ فتح کے شادیانے بجانے چاہیے، اور وہ ایکچولی بجا بھی نہیں رہے. نہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب عراقچی اور وہ جو دوسرے تھے کیا نام ہے ان کا، زشکیان آئے تھے کل. ہاں جی، وہ دونوں جب آئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے جب یہ سنا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انہیں اسٹریٹ آف ہارمز نہ کھولی تو ہم یہ سارا کچھ دوبارہ کر دیں گے، پھر بم ماریں گے. ہاں جی، بم ماریں گے. تو اس بات پہ وہ دونوں اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. مطلب وہ انہوں نے تقریر بھی نہیں کی اور ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوئے. وہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں، جی سوئٹزرلینڈ میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پھر وہ جو جے ڈی وینس ہے، یہ سارے لوگ وہاں کھڑے رہے. قطر کا جو عبد الرحمان ہے وہ بھی پرائم منسٹر. تو یہ سارے کھڑے رہے لیکن یہ چلے گئے. تو اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اندر سے ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک بڑا بدماش اگر آپ سے کانٹریکٹ بھی کر لینا کوئی تو وہ توڑ بھی سکتا ہے. وہ تو اچھا، وہ اس کا نا جواز صاحب، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کر دی ہے کہ بڑا بدماش ہے کانٹریکٹ کر لے، دوسرا ڈرتا رہتا ہے. اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے نا یہ جو 14 نکات ہے نا MOU اسلام آباد والے، اس میں 14واں نکتہ یہ ہے کہ امریکہ جو بھی معاہدہ کرے گا، یعنی 60 دن کے اندر جو بھی ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ ہوگی اس کے اوپر مور لگائی جائے گی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی. یعنی وہاں ایک قرارداد آئے گی اس معاہدے کی شکل میں، اور امریکہ پیش کرے گا، اسرائیل اس کو ووٹ دے گا، ایران بھی ووٹ دے گا. پاکستان تو ہمیشہ سے ایران کی طرف سے ووٹ ڈالتا ہی ہے. تو اس میں چین اور روس بھی جو ہے وہ بھی شامل ہوں گے. یعنی وہ قرارداد کو پرابلم یہ ہے کہ قرارداد اگر ویٹو ہو گئی چائنا اور روس کی جانب سے تو سارا ہی فارغ ہو جائے گا. اب یہ ساری دنیا نے مینج کر کے اس معاہدے پہ ایران کہتا ہے کہ ساری دنیا سے سٹیمپ لگاؤ تاکہ کل کو ٹرمپ بڑا بدماش کی مکر ہی نہ جائے. تو یہ تو بندوبست وہ کر رہے ہیں. ہاں وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں تو سرمایہ داری نظام کو جس طرح سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کسی آپ اتنے چھوٹے اور امریکہ کے مقابلے میں اتنے غریب ملک کو اتنی زیادہ ایک دم سہولیات دے سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے ذہن میں کوئی پلان بی یا پلان سی نہ ہو. امریکہ کے پاس ڈیفینیٹلی ہوگا وہ ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہی ہے جواد صاحب کہ اسرائیل کو وہ کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے. ہاں جی، اسرائیل یہ دوگلی پالیسی چلا رہے ہیں. اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کنزمپشن کے لیے تمہیں جو میں نے جھاڑیں ڈالی ہے نا وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ تمہاری کنزمپشن کے لیے تم چپ کر کے ادھر ادھر ہو جاؤ. ہم نے ایران کو دکھانا تھا کہ تم نے تمہیں جھاڑ پلائی، تو ان کو خوش کر دیا ہم نے. یہ خوش کرنے کے لیے تھا اندر خاتے میں. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی آسانی سے ٹوٹ جائیں گے. پچھلے 70 سال سے ایک ہی گیم کھیل رہے ہیں. میں تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، ہماری پارٹی واحد شاید دنیا کی سب پارٹی ہوگی جو سیدھا بیسک باتوں پہ آتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ، ایران، اسرائیل، پاکستان، جتنے بھی ممالک اور اس پورے معاہدے کے اندر اب آئیں گے. اگر سیکورٹی کونسل میں جاتا ہے تو چائنا اور رشیا بھی اس کا پارٹ بنیں گے، اس طرح بھی بنتے ہیں. تو میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں سوشلزم کی. سوشلزم کے بغیر دنیا اب نہیں چل سکتی. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں تو ان تمام ملکوں کے ان کا تو بیڑا ڈوب جائے گا. ان تمام ملکوں کے جو عوام ہیں میں ان کو
بھی دعوت دیتا ہوں، اور عوام کو تو بنتی. ہاں، اور میں ان کے جو رولنگ کلاس ہے ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے جو آپ کر رہے ہیں تو آپ دنیا میں تباہی بربادی لے کے آئیں گے، اور جنگیں ہوں گی، لوگ مریں گے، لوگوں کا خاندان اجڑ جائیں گے، اور آپ یہی کر رہے ہیں بڑے عرصے سے. سوشلزم کی طرف آئیں تاکہ دنیا میں امن آئے، دنیا میں سلامتی آئے، سب سے بڑھ کے دنیا میں خوشحالی آئے تمام نریندر لوگوں کے مودی لیے. کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ بھی ان میں شامل ہیں آف کورس، لیکن چونکہ اس مسئلے میں نہیں تھے اس لیے میں نے نریندر مودی کا نام نہیں لیا. نہیں، سوشلزم کی دعوت کے بارے سے. ہاں بالکل، میں نریندر مودی کو تو نہیں کہہ سکتا، وہ تو بھائی صاحب کوئی ہندوتوا کے چکر میں ہے، لیکن میں انڈین عوام کو کہوں گا، میں ان کو کہوں گا کہ سوشلزم کی طرف آئیں، آپ بھی آئیں. یہ پورا خطہ جو ہے یہ سوشلزم کی طرف آئے گا تو پوری دنیا میں سوشلزم آ جائے گا. تو پاکستان میں بھی تو ہیں ایسے لوگ، ان کو دعوت پاکستان میں تو ہم دے ہی رہے ہیں دعوت، نہیں، پاکستان میں تمہاری پارٹی ہے. آپ لوگوں کو دے رہے ہیں بتا نریندر مودی کو تو آپ دعوت دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی تو کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں بالکل رائٹ جو ہے نا وہ نکل جاؤ رائٹ کی طرف. پاکستان میں تو دیکھیں جی تینوں جو عمران پارٹیز خان بھی تو ہیں، یہی کہتے ہیں. میں تو عوام کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ تینوں پارٹیز جو ہیں اگر ان کے سامنے اس وقت کوئی کھڑا ہے تو صرف برابری پارٹی کھڑی ہے، کیونکہ ہم ایک نظریے پہ کھڑے ہیں، ہم ان کے نظریے کے خلاف کھڑے ہیں. جیسے یہ تینوں پارٹیاں سرمایہ دار پارٹی ہیں، اگر کوئی اس وقت سن رہا ہے مجھے، کوئی بھی جو نوجوان ہے، بڑی عمر کا ہے، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، وہ سوشلزم کا لفظ یاد کر لیں. یہ واحد لفظ ہے جس سے سرمایہ دار ڈرتے ہیں، سرمایہ داری ڈرتی ہے پوری دنیا کی، جاگیرداری بھی ڈرتی ہے، سب ڈرتے ہیں، تو قبائلی سرداری بھی ڈرتی ہے، ہاں سب ڈرتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کو خوشحالی ملنی چاہیے، اور اس دنیا میں تمام لوگ اپنی طبعی عمر آرام سے پوری جئیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو برابری پارٹی کو پاکستان میں جوائن کریں. میں پاکستانی کو کہہ رہا ہوں، اور یہ تینوں پارٹیوں کے خلاف ہم کھڑے ہیں. ہم کے خلاف نظریاتی طور پہ کھڑے ہیں، کوئی اور پارٹی نہیں کھڑی، صرف ہم کھڑے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر آپ واحد پارٹی ہیں جو سوشلزم کا اس طرح سے دبنگ نعرہ لگا. جی بالکل. ابھی لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا سوشلزم لوگ پڑھنا. اب پتہ کیا ہے، مجھے ہوپ اس لیے ہے کہ لوگوں میں شعور کی جو تیزی سے ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ اس سوشل میڈیا نے بڑی تیز کر دی. اب آپ ورڈ بولتے ہیں، ادھر گوگل پہ ڈال کے چیک کرتے اس کا مطلب ہے، تو میں سمجھتا ہوں بچے بہت سیکھیں گے اور بہت جلدی سیکھیں گے، اور لوگوں کو جو ہے وہ مجھے لگتا ہے راستہ ہی نظر آئے گا، کیونکہ ہے بھی وہی. اس کا آغاز بھی سوشلزم کا جو ہے وہ دنیا کا آغاز بھی سوشلزم ہے، کسی کی ذاتی ملکیت تو ہوتی بالکل ایسے. تمام زمین جو ہے وہ اگر فرض کریں وہ سب ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ہے، تو پھر تو تمام لوگوں کی، بالکل دنیا کے تمام انسانوں کی، سارے انسانوں کی. ہاں، کسی کو رجسٹری نہیں ملی خدا کی طرف سے. الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے جواد صاحب، جو انہوں نے یہ ظلم کا جو ہے نا وہ جو قلعہ گاڑ کے کہتے ہیں یہ زمین میری ہے اور اس کے اوپر بسنے والے سارے انسان میرے غلام ہیں، جی، تو یہ معاملہ تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. بالکل ہونا ہے. اور امن نہیں آ سکتا، خوشحالی نہیں آ سکتی دنیا میں جب تک سوشلزم نہیں آتا. ایک دفعہ سوشلزم آ گیا نا جی پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں جائے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت بڑا ملک ہے. میرا ویسے اس میں خیال ہے کہ امریکہ میں پہلے آئے گا. نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ امریکہ میں آئے نہ آئے، اگر پاکستان میں بھی آ جائے نا، ہمارے پاس بڑے اچھے حالات ہیں سوشلزم کے آنے کے لیے، موافق حالات ہیں. اگر آ جائے تو اتنا بڑا ملک ہے، یہ اتنا بڑا ملک ہے، ایٹمی ملک بھی ہے، آبادی اتنی زیادہ ہے، پاکستان کے اندر ہر قسم کا ہنرمند ہے، پاکستان میں ہر قسم کے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. امریکہ تک پہنچتے پہنچتے ہمیں راستے میں سے ہم گزر جائیں گے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے، اور یہ ارد گرد ہمارے سارے جو ملک ہیں یہ بھی دیکھیں گے ہماری طرف. جواد صاحب میرا تو اس میں ماننا یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک میں بھی سوشلزم آ گیا، ہاں، پوری دنیا کے لیے مثال بنے گی. تو مثال کیا بنے گی؟ یہ پھیل جائے گا، بالکل پھیلے گا، ایک منٹ میں پھیل. اور ہمارے جیسے بڑے ملک میں آئے گا. امریکہ کا ڈیٹ جو ہے نا، جو GDP ریشو، وہ 140% ہو گئی ہے. اچھا، امریکہ سارا قرضے میں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں لوگ جو ہے نا یہ بات نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ لوگوں کو یہ والی گولی بھی دی گئی ہے کہ آپ نے انڈیا کو ہمیشہ دشمن سمجھنا. انڈیا کے عوام آپ کی دشمن نہیں ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سوشلزم آیا تو انڈیا میں بھی آئے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ 2 ارب لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے سوشلزم کے ساتھ. یہ چھوٹی بات ہوگی. اور چین تو ویسے ہی ساتھ آ جائے گا، وہ کہے گا چلو جس پہ ہم کھڑے ہوئے تھے. رشین فیڈریشن بھی ادھر ساری اسٹیٹس جو ہیں چیزیں چینج ہو جائیں گی، پورا خطہ ریجن پورا بدل جائے گا ادھر سے. لیکن خطرہ ہو جائے گا ذرا ادھر خلیج میں. امریکہ میں سوشلزم آئے بہت اچھی بات ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن اگر نہیں آتا تو ان سارے ملکوں میں اگر آ گیا تو امریکہ میں خود ہی آ جائے گا. اب کوئی نہیں بچے گا، پھر نظام بدل جائے گا سارا. آپ کا بہت شکریہ جواد صاحب. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ہم پیش ہوں گے آپ کے سامنے، اور ساری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ آگے کیا راستہ جواد صاحب کی پارٹی اور جواد صاحب دیکھ رہے ہیں. آپ ہی کا سب کچھ، قبضہ کسی اور کا، اور وہ قبضہ جن کا ہے وہ ٹوٹل ملا کے بھی 15% سے اوپر نہیں ہے. سوچ رہے اور گوگل کریں ذرا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.